جب دل نہ لگے دلدار ہماری گلی آ جانا. اور تو سنو گا نا, پہلے جی لگا کر ایک مرتبہ ہم سب جتنے لوگ ہیں درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم دوستو, آج میں لے کر آیا ہوں مولانا سہراب صاحب کا بیان روزے کی فضیلت. تو آئیے مل کر سنتے ہیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. او قربان جاؤ نوجوانوں, او میرے بچوں. میں نے ایک نوجوان سے پوچھا بیٹا روزہ ہے؟ بولا کہ حضرت روزہ نہیں ہے. ہم نے کہا کہ عمر کتنی ہے؟ بولا کہ یہی 22 سال. ہم نے کہا کہ روزہ نہیں ہو؟ کاہے نہیں ہو؟ بولا مجبوری ہے. ہم بولے مجبوری تو عورت کو ہوتی ہے, تم کو کب سے ہونے لگی؟ تعجب والی بات بھائی. عورت او قربا, وہ نوجوان بولا کہ نہیں, دراصل بات حضرت یہ ہے کہ ہم نا جم کھٹتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں, اس لیے روزہ رکھیں گے نا باڈی ہل جائے گی. روزہ رکھنے سے کس نے کہہ دیا تمہیں باڈی ہل جائے گی؟ یہاں روزہ نہیں رکھو گے, قبر میں اللہ کے فرشتے باڈی ہلائے گا, وہاں کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے بابو اے بیٹھ جائے. رمضان کا مہینہ اس لیے ہے, روزہ اس لیے ہے تاکہ آپ کے اندر میں تقوی پیدا ہو جائے, آپ پرہیزگار ہو جائے, متقی ہو جائے, اللہ والا ہو جائے. الحمدللہ اللہ گناہوں کو مٹا دے گا, اللہ گناہوں کو مٹا دے گا. میرے بچوں نوجوانوں, رمضان کا روزہ رکھو. اور سنو, میرا اللہ کہتا ہے روزہ میرا بندہ رکھے گا, اس کا انعام میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بندے کو دوں گا. 30 روزے ہیں. کئے روزے ہیں بھائی؟ بولو بھائی. 30 روزے ہیں. اور قربان جائیے کئی گھنٹے کا بھی, یہ 22 سال کے بعد یہ روزہ ٹھنڈے کا موسم میں آیا ہے. الحمدللہ 22 سال کے بعد یہ ٹھنڈے کا موسم میں روزہ شروع ہوگا. ابھی 11 سال ٹھنڈے کا موسم میں ہی روزہ چلے گا. الحمدللہ کئی گھنٹے کا روزہ ہے؟ 12 سے 12.5 گھنٹہ, 13 گھنٹہ, بہت زیادہ ہو گیا, زیادہ گھنٹے نہیں. اب نوجوانوں سنو, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کرے حضرت, بھوک بہت زیادہ لگتی ہے, ہم کو بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے. کہا کہ ہم کو 3 ٹائم کھانے کی عادت ہے. ٹھیک ہے, عادت ہے, ہونی چاہیے. تو سحری کھا لیے. اب بھائی سحری کھائے کہ نہیں کھائے؟ ارے بولو بھائی. کئی ٹائم کھاتے ہیں؟ ناشتہ, دوپہر, شام, یہی نا کھاتے ہیں. تو آپ نے سحری کھا لیا, ایک ٹائم ہو گیا. اب دوپہر کا کھانا کئے بجے کھاتے ہیں آپ؟ ارے بولو بھائی, دوپہر کا کھانا کئے بجے کھاتے ہیں؟ ادھر مدھوبنی میں کئے بجے کھاتے ہیں؟ 2 بجے. اور 2 بجے کھاتے ہیں. اب سحری آپ نے کھا لیا, یہ ناشتہ کا کام کرے گا, یہ ڈھکیل کر کے وہاں تک لے جائے گا 2 بجے تک. یہ تو فیکٹری میں ہے ابھی. اب 2 سے, اب رمضان میں تراویح میں کتنے دن بچے؟ 17 18 17, صرف 17 بچے آج کو چھوڑ کے. 16 یا 17 کہہ لیے, 18 کو تراویح کی نماز. الحمدللہ. اور 19 سے پہلا روزہ, 19 سے پہلا روزہ, 21 مارچ کو عید الفطر. لیکن قربان جائیے, یہ رحمتوں والا مہینہ, برکتوں والا مہینہ, الشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اب بتائیے, برکتوں والا مہینہ, یہ وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے, نفل پڑھو, فرض کا ثواب لو, ایک فرض پڑھو 70 فرض کا ثواب لو. سحری کھانا میں ثواب, سحری کھانے میں ثواب. اور قربان جاؤ, سحری میں تاخیر کرو, افطاری میں جلدی کرو. جلدی کا مطلب کیا ہے؟ سورج ڈوبنے سے پہلے کھا لو. ایک آدمی نوجوان, اور قربان جائیے اس کی عادت تھی بستر میں پیشاب کرتا تھا, بستر میں پیشاب کرتا تھا. شادی ہو گئی. اب جب شادی ہو گئی, بیوی آئی, اور قربان جائیے رات میں جب سویا تو صبح بیوی دیکھی بستر میں پیشاب. بیوی کو پتا نہیں تھا, تو بیوی جگائی کہ یہ کیا ہے؟ بولا کہ کیا ہے؟ وہ پیشاب ہوگا. بولا اتنا بڑا ہو کر پیشاب کرتے بستر پہ, شرم نہیں آتی آپ؟ بولا اچھا معاف کرو, کوشش کریں گے.
रोजाना वही हाल, वो सपना देखता था, पेशाब कर देता था। और कुर्बान जाइए, एक रोज बीवी पूछी कि हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब आप अलग सोइए, ये रोजाना हम बिस्तर नहीं धोएंगे। तो शोहर बोला क्या करे मेरी बीवी, बर्दाश्त कर लो, हम रात में सोते हैं, शैतान आता है, हमको लेके जाता है मैदान, अब हम पेशाब करते हैं, बिस्तर में पेशाब हो जाता है। तो बीवी बोली कि शैतान आता है, बोला आता है, वही तो पेशाब करवाता है। तो बीवी बोली कि शैतान तो फिर तो वो तो ताकतवर है, उससे टाका कहने मांगते टाका, हम लोग गरीब हैं, उससे जब आज आएगा टाका मांगिएगा। बोला ठीक है, आज तुम बोल दिए, हम पैसा मांगेंगे। जो आदमी ऐशा बाद सोता था, मगरिब बाद सो गया, ओ मगरिब बाद सोया। और कुर्बान नहीं आ रही आवाज, नहीं असल बात है कि नहीं, असल बात यह है कि बाबू देखिए आखिरी वक्त है जलसे का, है ना, और मजबूरी ये है कि माइक बड़ा अच्छा सेटिंग किया है, नौजवान बड़ा अच्छा सेटिंग किया है, इनके लिए मैं जितनी भी दुआ करूं कम है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा पहला जलसा होगा इस सीजन का कि ये सबसे बेहतरीन माइक मिला है, इससे अच्छा माइक नहीं मिला था। अल्लाह इसके कारोबार में बरकत दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप बोल जी कि आप सुन रहे हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई आवाज आ रही है ना, अभी भी नहीं आ रही है? अब इसके अलावा क्या किया जाए बताइए, माइक में हम घुस जाएं। अब आ रही आवाज? नहीं, देखिए बोलता नहीं आ रही, इसको ले जाइए वहां नेशनल हाईवे में बैठा दिया उसने। अरे भाई सुनो, दिल के कानों से सुनो, दिल के कानों से सुनो, इससे बेहतरीन आवाज माइक की नहीं हो सकती है। बस थोड़ी देर की क्या कहते हैं कि बात रह गई है, सुनो। बीवी बोली कि आज शैतान आएगा ना तो उससे पैसा मांगिएगा, पैसा। बोला ठीक है। जो आदमी ऐशा बाद सोता था, मगरिबे बाद सो गया, और ठीक वो फिर वही सपना देखने लगा। देखो एक बात याद रखिए, सपना जो देखते हैं हम लोग, जिसको ख्वाब बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं बोलो भाई? सपने नहीं बोले? ख्वाब 3 तरह का होता है। एक ख्वाब वो है जो कुछ याद है कुछ भूल गए, उसका कोई एतबार नहीं है, उस ख्वाब का मास्टर माइंड गैस का फैक्ट्री है, गैस की वजह से ऐसा ख्वाब आदमी देखता कभी। एक ख्वाब ऐसा शैतानी ख्वाब होता है, उल्टा पुल्टा ख्वाब। तो बताया गया, उलमा फरमाते कि बाएं तरफ थुका दो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर सो जाओ। अच्छा, हर ख्वाब सबको मत बताओ, हर ख्वाब सबको नहीं। हाँ, जो आपकी नजर में जो आलिम हो, मुफ्ती साहब है, काजी साहब है, जो ख्वाब की ताबीर बताए, उनसे अपना ख्वाब, अच्छा ख्वाब देखिए तो उसको बयान कीजिए कि हजरत मैंने ये ख्वाब देखा है। शैतान आया, बोला चलो, बोला नहीं जाएंगे। बोले काहे नहीं जाएगा? बोला हमको टाका चाहिए। बोला टाका चाहिए, आओ मेरे साथ आओ। शैतान ले गया एक घर के अंदर में, देखा टाका ही टाका। बोला कि जितना लेना है ले लो। चादर बिछाया, भरना शुरू किया, भरते बड़ी गठरी बन गई, उठा ही नहीं पा रहा। तो शैतान बोला क्या हुआ? बोला हमसे नहीं उठ रहा। बोला अच्छा हम उठा के दे रहे, तुम खड़ा रहो। शैतान उठा के उसके सर पे रखा। अब ये गठरी इतनी वजनी गठरी थी, है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, पखाना निकल गया। अब नींद खुली थी, बीवी मारी मुक्का कि पहले पेशाब करते थे अब पखाना भी करने लगे। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये माल अगर हराम का है, ये माल अगर सूद का है, ये माल अगर रिश्वत का है, तो सुनो नौजवानों मुसलमानों, ये फिर फितना है, ये फितना है, कुर्बान जाओ। इसलिए हराम के करीब नहीं जाना है, सूद के चक्कर में नहीं पड़ना है। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा एक लोन है, इधर है कि नहीं पता नहीं, वो बंधन लोन है भाई, बोलो भाई इधर है बंधन लोन। हमारी माँ बहनें भी एक लोन और है, ग्रुप लोन। बहुत सारी बातें हैं, काजी साहब से पूछ लीजिएगा कि ये लोन
جائز ہے کہ ناجائز ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ مسلمانوں ایک بات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے نمازی سے جنگ کا اعلان نہیں کیا، بے نمازی سے جنگ کا اللہ نے اعلان نہیں کیا، اور روزہ جو نہ رکھے اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، جو حج نہ کرے اللہ نے اعلان جنگ نہیں کیا، اور قربان جاؤ سود کھانے والے سے اللہ نے اعلان کیا جو سود کھائے گا میرے ساتھ، میرے رسول کے ساتھ اس کا جنگ ہے۔ اللہ سے کوئی جنگ کر پائے گا؟ اور بڑی اچھی بات حضرت امام رباعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سود خور جو سود کھاتا ہو، حرام پیسہ کھاتا ہو، رشوت کا پیسہ کھاتا ہو، اس کے بدن سے جو پسینہ نکلے گا نا وہ بہت بدبودار پسینہ ہوگا۔ ایک آدمی سود خور سیڑھی میں چل رہا تھا، پہلے زینے پہ قدم رکھا اور پھسل کے وہیں گر گیا تو بیٹا اٹھایا کہ ابا اٹھیے، کیا ہوا؟ یہ ابا ہے کہ اٹھنے کا نام نہیں، اور قربان جائیے اور سولا دیا وہیں پر، اور لوگوں کو بلایا، لوگ آئے، نبض دیکھی تو پتا چلا کہ جسم سے روح پرواز کر گئی۔ تو نوجوان بڑا گھبرایا کہ ابا تو ابھی 1 منٹ پہلے ٹھیک تھے، یہ ترنتے میں پہنچ گئے۔ اور لوگ غسل دیا، کفن دیا، دفنا دیا۔ 4-5 دن کے بعد اس کا بیٹا خواب میں دیکھا اپنے باپ کو، پوچھا کہ ابا کہیے قبر میں فرشتوں کا منکر نکیر کا سوال جواب، قبر کی حالت کیسی رہی، وہ منظر ہم لوگوں کو بتائیے۔ تو باپ بولا کہ بیٹا اتنی فرصت ہم کو نہیں ملی، اے بیٹا ہم جیسے دنیا میں مرے ویسے ہی کیا کہتے اللہ جہنم میں گھسا دیا، جا، مہلت نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو لون ہے اس سے توبہ کرے، یہودی سازش ہے یہ، ایک بات یاد رکھیں، مسلمان کے ایمان کو کیسے چھینا جائے، عورتوں پر حملہ کرو۔ اچھا یہ لون ایسا لون ہے آپ کو نہیں ملے گا، ہم کو نہیں ملے گا، میری بیوی کو ملے گا، تعجب ہے، میری بیوی کو ملے گا، اور میری بیوی تم غیر محرم ہو تمہارے سامنے کیوں جائے گی؟ یہ افسوس کا مقام ہے۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، جہاں حرام پیسہ آئے گا اللہ وہاں سے برکت اٹھا لے گا، روزی میں برکت نہیں ہوگی، گھر کے اندر میں رونق نہیں ہوگا، اور لون کا پیسہ، حرام کا پیسہ سے کاروبار کرو گے، کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، تجارت میں برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، موت پیچھے کھڑی ہے، جب رب کا حکم ہوگا وہ تمہیں دبوچ لے گی، پھر اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ اور قربان جاؤ مال کے بارے میں اللہ 2 سوال کرے گا۔ پہلا سوال تو یہ کرے گا کہاں سے کمائے اس کا حساب دو، دوسرا سوال کرے گا کہاں خرچ کیے اس کا حساب دو۔ اسی لیے توبہ کیجئے کہ لون فون کا چکر نہ ہو، سودی کاروبار ایک دم نہ ہو۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ انشاءاللہ توبہ کریں گے؟ ارے کتنے لوگ کریں گے توبہ؟ الحمدللہ۔ سود کے قریب نہیں جانا ہے، ایک دم نہیں جانا ہے، فاقہ کرنا پڑے فاقہ کر لینا، سود کے قریب نہیں جانا ہے۔ میری ماں بہنوں سنو، یہ لون کے چکر میں مت جانا، گروپ لون کے چکر میں مت جانا۔ او میری ماں بہنوں، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ جب پوچھے گا میری بندی دنیا سے آئی ہے، میرا بندہ دنیا سے آیا ہے، کیا لایا ہے، کیا جواب دو؟ ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہیں تو جانا ہے، بس وہیں تو جانا ہے۔ ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہیں تو جانا ہے، بس وہیں تو جانا ہے۔ موت رب کی مرضی ہے، مرض تو بہانا ہے، مرض تو بہانا ہے۔ موت رب کی مرضی ہے، مرض تو بہانا ہے۔ یہ تو بس خدا جانے، ہم کو کچھ نہیں معلوم، ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ یہ تو بس خدا جانے، ہم کو کچھ نہیں معلوم، ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ کیا کس کو کس کے کاندھے پر کب یہاں سے جانا ہے،
کب یہاں سے جانا ہے، کس کو کس کے کاندھے پر، کب یہاں سے جانا ہے، کب یہاں سے جانا ہے۔ یہ رحمتوں والا مہینہ جو آ رہا ہے، 2 دن بچے میرے بچوں نوجوانوں، ابھی سے ایک دم حوصلہ بلند کر لو کہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز بھی پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ 30 روزے بھی رکھیں گے، انشاءاللہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے یہ تو قسمت کی بات ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہم لوگوں کو نصیب ہو رہا ہے، نہیں تو پچھلے سال کتنے لوگ تھے آج نہیں ہیں۔ بولے بات صحیح کی غلط؟ بولو بھائی۔ ارے پچھلے سال کچھ لوگ تھے اور بھی تھے، وہ چلے گئے۔ میرے ایک دوست تھے مولانا مفتی اعجاز رحمانی صاحب، خانقاہ منگیر میں شیخ الحدیث تھے، قربان جائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ پچھلے سال تھے، ابھی چند مہینے ہوئے، دلی گئے پروگرام میں کار حادثے میں انتقال کر گئے، جوانی میں۔ موت جوان کو نہیں دیکھتی، بوڑھا کو نہیں دیکھتی، بچہ کو نہیں دیکھتی، عورت کو نہیں دیکھتی، وہ جس وقت آنے والی رہے گی وہ آ کر رہے گی، اس لیے تیاری ہو وہاں کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ سنو علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زمین پر گناہ کرتا ہے، سنو نوجوانوں سنو، یہ زمین کہتی ہے مولا تیرا حکم ہو میں پھٹ جاؤں، اس کو اپنے اندر سمیٹ لوں، مولا تیرا حکم ہو، یہ گناہگار یہ گناہ کیا ہے، تیرا حکم ہو میں پھٹ جاؤں، اسے اپنے اندر سمیٹ لوں۔ اور سنو نوجوانوں سنو، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں مولا تیرا حکم ہو میں اس کی گردن اڑا دوں، میرا اللہ کہتا ہے زمین خاموش ہو جاؤ، میرے فرشتے خاموش ہو جاؤ، میرے بندے نے گناہ کیا ہے، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ ہے اتنا پیار کرنے والا کوئی دنیا میں؟ ارے بولو بھائی، کوئی ہے؟ کوئی رشتہ ہے؟ مجھے خدایا تو معاف کر دے، مجھے خدایا تو معاف کر دے، عذاب دے کر تو کیا کرے گا۔ اور سنو، دو آدمی کا واقعہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ حشر کے میدان میں 2 آدمیوں کو حکم دے گا، ایک کو حکم دے گا او قربان جا تو جہنم میں جا، تیرا کوئی نیک عمل نہیں، او قربان جاؤ، ایک کو حکم دے گا تیرا بھی عمل نہیں ہے، جا جہنم میں جا۔ تو ایک جیسے ہی اللہ کہے گا جا، وہ دوڑنا شروع کر دے گا، دوڑنا شروع کر دے گا۔ ایک دھیرے دھیرے چل رہا ہے، پھر پیچھے پلٹ کے دیکھ بھی رہا ہے، 2 قدم چل رہا ہے، پیچھے پلٹ کر دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک نے دونوں کو بلایا، دونوں کو بلاؤ، وہ دوڑ کے جو جا رہا تھا اسے ہی بلاؤ، جو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا اسے ہی بلاؤ۔ میرے اللہ نے دوڑنے والے سے کہا کہ میرا بندہ وہ جہنم میں بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا تھا، دوڑ کے جا رہا تھا۔ تو اس بندے نے کہا کہ یا اللہ دنیا میں تیری نافرمانی کرتا رہا، یا اللہ کبھی تیری سن کر میں نے زندگی نہیں گزاری، اللہ آج تو نے حکم دیا ہے تو میں نے سوچا کہ آج تیری فرما برداری کروں، دیری کس بات، تو نے حکم دیا جا، میں دوڑ پڑا۔ او میرا رب کہتا جا جہنم نہ جا جنت داخل ہو جا۔ الحمدللہ جنت میں جاؤ۔ سنو، اور جو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا تھا، میرا اللہ کہے گا تو چلتا جاتا تھا، پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھتا تھا؟ او ہو وہ بندہ کہے گا مولا میں نے تیرے بارے میں سنا تھا، علماء سے سنا تھا، او قربان جاؤ کہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، میں اس لیے پیچھے پلٹ کر دیکھتا تھا کہ شاید تیری رحمت جوش میں آئے اور جہنم کا دروازہ میرے لیے بند ہو جائے اور میں جنت کے اندر میں داخل ہو جاؤں۔ یہ ہے میرا رب بڑا رحیم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے۔ یہ اللہ تھانے دار نہیں ہے۔ اللہ سے جڑو، اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ اور میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو میرے طرف چل کرا میں دوڑ کر جاؤں،
میں دوڑ کر جاؤں. عذاب دے کر تو کیا کرے گا، کریم ہے تو کرم ہی فرما، کریم ہے تو کرم ہی فرما. سوال کیسا جواب کیسا، سوال کیسا جواب کیسا. میں جانتا ہوں تو بخش دے گا مجھے خدایا، تو معاف کر دے. آمین بولا جائے. الحمدللہ. بڑی تیزی کے ساتھ آج کتنی تاریخ ہوئی؟ 16 ہو گئی نا. الحمدللہ. یہ تو اللہ کا کرم ہے. نیپالی ہو چاہے امریکن ہو یا انڈین ہو، نوٹ صحیح سلامت ہے. نہیں تو جلسہ میں صحیح نوٹ نہیں چلتا ہے. جو نوٹ کہنے چلتا ہوں وہ جلسہ میں چلی تو. اور یہ روپے کو یہیں پر حضرت کسی بچے کو دے دیجیے گا. چلتا ہے؟ دے دیے. ماشاء اللہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، یہ اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. مال اگر حرام کا ہے تو فتنہ ہے. اچھا مال جب ہو، پیسہ ہو، دولت ہو، غرور مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا. اگر حلال کمائے ہو حساب دینا ہوگا، اگر حرام کا ہے ٹھوکیا کھانا ہوگا. گھمنڈ کس بات کا؟ نہیں سمجھ لا. حلال ہے تو حساب دینا ہوگا اللہ کے بارگاہ میں، حرام کا ہے تو عذاب سہنا ہوگا. تو بتایا گیا کہ کون سا مال فتنہ ہے. مال پیسہ بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ. تو سنو، حرام کا پیسہ ہے، ٹاکا ہے، وہ فتنہ آپ کے لیے ہے، وہ آپ کے لیے فتنہ ہے. اور قربان جائیے، اولاد اگر نافرمان ہے وہ بھی فتنہ آپ کے لیے. ایک نوجوان اللہ قبول فرمائے. زیادہ مت دیجیے گا. ہم بارات میں نہیں نہ آئے ہیں. ادھر بارات ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں. ادھر بارات والا سسٹم ہے. توبہ تو یہ بیماری یہاں بھی ہے. اچھا انشاءاللہ الحمدللہ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار. اور نوجوانوں، یہ جو وقت ہے نا، ابھی جو وقت ہو رہا ہے یہ تہجد کا وقت ہے. اور قربان جاؤ یہ قبولیت کا وقت ہے. دیکھیے دعا تو وہ رب ہے جب بندہ پکارے میرا رب سنتا ہے، میرا رب دعا قبول کرتا ہے. لیکن فقہائے کرام نے کچھ وقت کو مخصوص کیا کہ ان وقتوں میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتا ہے. قربان جاؤ اس میں ایک وقت یہ تہجد کا وقت ہے، رات کا آخری حصہ. میرے بچوں، نوجوانوں، اگر گناہ کر بیٹھے ہو، گناہ ہو گیا ہے، دل چھوٹا نہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور کتنا بڑا گناہ کیے ہو، سنو کتنا بڑا گناہ، اور کتنا بڑا گناہ کیے ہو. اور سنو نبی کی، سنو زمین سے یوں تہ لگاؤ گناہوں کو، لگاتے لگاتے آسمان تک پہنچا دو. اور میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ ایک بار تو بول میرے مولا، میرے اللہ مجھے معاف کر دے تو میں تیرے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا. ایسا کوئی رحیم کریم رب ہے اللہ ہے. اتنا کوئی پیار کرنے والا ہے، اتنی کوئی محبت کرنے والا جو اتنی محبت کرے. المختصر میرے نوجوانوں، میرے بچوں، وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم لوگ یہاں سے توبہ کر کے دعا کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. انشاءاللہ میں دعا کر دوں گا. الحمدللہ. واہ واہ واہ، سارے لوگ تیار. حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار. مجھے خدایا تو معاف کر دے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر گئے اور میرا اللہ نے کہا موسیٰ گفتگو بعد میں کر لیں گے، کلام بعد میں کر لیں گے، میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے، او فلاں گاؤں ہے، او چلا جا اور موسیٰ اعلان کر دینا محلے میں کہ جس کا گناہ زیادہ ہو گیا ہے اس کی جنازے کی نماز پڑھ لے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ قربان جائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی میں پہنچے تو پتہ کیے تو پتہ چلا کہ اس نام کا تو نوجوان ہے، لیکن اس سے آپ کو کیا کام، اس لیے کہ ہر برا عمل اس کے اندر میں تھا جس کی وجہ سے ہم لوگ اس سے تنگ تھے، پریشان تھے، بستی سے ہم لوگ نکال دیے۔ بھائی ڈھونڈو کا ہے تو بستی سے باہر نکلے، دیکھے کہ وہ مرا ہوا ہے۔ قربان جائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور جنازے کی نماز پڑھی، اور قربان جائیے آپ نے اعلان کیا کہ لوگوں، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جس کا گناہ سب سے زیادہ ہو گیا ہو اس کی جنازے کی نماز پڑھ لے گا، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر، یہ تو گنہگار ہے، یہ تو گنہگار ہے۔ اور قربان جاؤ، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا یہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں یہ تو گنہگار ہے، ہم لوگوں نے بستی سے نکال دیا، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ یہ جو میرے بندے کہہ رہے ہیں نا بستی والے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ پھر تو کہہ رہا ہے کہ میرا دوست ہے، اللہ نے کہا کہ میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں۔ او گاؤں والوں نے نکال دیا، بستی والوں نے نکال دیا، جب سارے لوگوں نے اسے ٹھکرا دیا، اے موسیٰ دائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، سامنے دیکھا کوئی نظر نہ آیا، پیچھے پلٹ کر دیکھا کوئی نظر نہ آیا، آسمان کی طرف رخ کیا، او موسیٰ مجھے پکارا کہ یا اللہ میرا گناہ بڑا ہے کہ تیری رحمت بڑی ہے، مولا میرا گناہ بڑا ہے تیری رحمت بڑی ہے، اگر تیری رحمت بڑی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ قربان جاؤ، اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ اس وقت تو صرف انہوں نے اپنے گناہوں کی بخشش مانگی، قسم ہے میری عزت و جلال کی اگر پوری دنیا کے انسانوں کے گناہوں کی معافی مانگتا میں سب کو معاف کر دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جیسی توبہ نصوحا نے کی۔ مجھے خدایا تو معاف کر دے، مجھے خدایا تو معاف کر دے، میرا عمل ہے سیاہ نامہ، میرا عمل ہے سیاہ نامہ، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدایا تو معاف کر دے۔ آمین بولا ذرا الحمدللہ۔ پہاڑ جیسی میری خطائیں مگر بہت ہے تیری عطائیں، مگر بہت ہے تیری عطائیں، مگر بہت ہے تیری عطائیں، معاف کرنا شعار تیرا، میں جانتا ہوں تو بخش دے گا، مجھے خدایا